12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، 12ویں کے نئے نصاب کے مطابق ہم نے حصہ نظم، حصہ نثر، اضافی مطالعے کا اعادہ کیا۔ اب ہم روداد نویسی جو ایک اہم فن ہے، ایک خاص صنف ہے اردو ادب کی، جس میں براہ راست تحریر کس طرح لکھی جاتی ہے، اس کی مشق کیسی کریں ہم دیکھیں گے۔ عزیز طلباء، روداد نویسی میں سب سے پہلے تمہید آتی ہے، پھر اس کی حیت یعنی اس کی شکل اور روداد کا خاکہ۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، طبع شدہ مواد ہو یا برقی انفارمیشن ہو، اس کے لیے روداد نویسی کی مہارت ہم میں پیدا ہونی چاہیے۔ اس لیے نصاب میں بطور خاص اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں تقریری مقابلے، کھیلوں کے مقابلے، ثقافتی تقاریب یا پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی، سماجی اور مالیاتی اداروں کے پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ان پروگراموں کے اختتام پر ان کی رودادیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ رودادیں مستقبل میں نہایت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے قارئین کو منعقد کیے گئے پروگراموں اور تقریروں کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے روداد کی تعریف، اس کی اہمیت، روداد کا خاکہ، روداد نویسی کے اصول، روداد لکھتے وقت برتی جانے والی احتیاطی تدابیر وغیرہ کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری تفصیلات روداد نویسی اور روداد کی قراءت میں مدد کرتی ہیں۔ عزیز طلباء، دوسری چیز اس کی حیت، اس کی شکل کیسی ہونی چاہیے، یعنی کس نوعیت سے اس کو تحریر کرنا چاہیے۔ کسی دفتر یا ادارے میں منعقدہ پروگرام یا تقریب کا احوال مناسب طریقے سے ضبط تحریر میں لانا روداد نویسی کہلاتا ہے۔ تقریب کی تفصیل لکھتے وقت تقریب کا مقصد، اس کی تاریخ اور وقت، شرکائے جلسہ، کارروائی، اختتام وغیرہ نکات شامل کیے جاتے ہیں۔ پروگرام کی ابتدا سے لے کر اس کے اختتام تک کی مرحلے وار مناسب تفصیل روداد میں شامل کی جاتی ہے۔ کسی مسئلے کے متعلق معلومات حاصل کر کے اس کی پیچیدگیوں کا جائزہ لینے کے لیے، خاص طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے مقرر کیے گئے کمیشن کے احوال کو روداد کہتے ہیں۔ اسی طرح ترقی کی روداد، تفتیشی روداد، معلوماتی روداد، تحقیقی روداد، ماہانہ روداد اور سالانہ روداد جیسی مختلف قسم کی رودادیں ہوتی ہیں۔ تقریبات کے احوال اگر تحریری طور پر محفوظ نہ کر لیے جائیں تو اداروں کی ترقی اور ان کے کارآئے نمایاں کی تفصیل حاصل کرنے میں مستقبل میں دشواری ہوگی۔ اس دشواری سے بچنے کے لیے روداد کو ضبط تحریر میں لانا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ آئندہ زمانے کی منصوبہ بندی کے لیے بھی روداد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ مختلف اداروں، چھوٹی بڑی صنعتوں اور گرام پنچایت سے لے کر کارپوریشنوں تک میں ہوئے عملی اقدامات اور تبدیلیوں کی صداقت کو جانچنے کے لیے ان کی روداد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کسی مسئلے کے متعلق مناسب فیصلے کے لیے عوامی مقام پر کسی نہایت اہم منصوبے یا سند کو جاری کرنا ہو تو اولاً ان کی روداد جمع کرنی ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد روداد کا خاکہ کس طرح ہونا چاہیے دیکھیے۔ دراصل جس واقعے کے حوال قلم بند کرنے ہوتے ہیں، انہی کی بنیاد پر روداد کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے۔ کسی ادارے کے عملی میدان اور مقاصد کے مطابق روداد کے نکات تبدیل ہوتے ہیں۔ کسی کالج کے تقریری مقابلے اور کھیل کے مقابلے کے احوال کی روداد میں فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ کھیل اور تقریر کے مقابلے کی نوعیت دونوں جدا جدا ہوتی ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے روداد کی تحریر، ان کے مراحل، ان کی اکائیاں، ان کے جزوی موضوعات، ان کے مدارج وغیرہ میں کس حد تک فرق کی گنجائش رہے گی۔
عزیز طلبہ، روداد لکھنے سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ روداد نویسی کے 4 بنیادی مراحل ہیں۔ نمبر 1 تمہید یعنی روداد کا آغاز۔ نمبر 2 روداد کا درمیانی حصہ مرحلہ تفصیل۔ تیسرا روداد کا اختتامی مرحلہ جسے ہم اختتامیہ کہتے ہیں، اور روداد کی زبان یعنی اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ بطور مثال درجہ بالا نکات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کسی ثقافتی تقریب کے احوال کی روداد کا خاکہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ روداد کا موضوع یوم اردو کی ترویج و ترقی کا ہفتہ یا عشرہ اختتامی تقریب کی روداد۔ ایک نمونے کے لیے رکھتے ہیں تمہید، اس میں حضرت نکات کا اندراج متوقع ہے۔ جلسے کا موضوع، مقام جلسہ، تاریخ، دن، وقت، نوعیت، صدر کا نام، عہدیداروں کے نام، مہمان خصوصی کا نام اور عہدہ، جلسے کے منتظمین کے نام اور عہدے، دیگر مندوبین کی تفصیل، ان تمام کے لیے توصیفی کلمات، استقبال، تلاوت قرآن، حمد، نعت خوانی، استقبالیہ گیت وغیرہ کا ذکر بھی تمہیدی آغاز میں ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، دوسرا مرحلہ روداد کا درمیانی مرحلہ ہوتا ہے۔ اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے مناسب منائے گئے یوم ہفتے عشرے کا مقصد، اس کی منصوبہ بندی کو کون کون شامل تھے، کون سی سرگرمیاں عمل میں آئیں، ان سرگرمیوں سے کیا حاصل ہوا، اس حوالے سے آئندہ کی منصوبہ بندی، اس کی تنظیم کیسے کی گئی، اس کے بارے میں ہر نکتے کی ترتیب و وضاحت کی توقع کی جاتی ہے۔ اس تقریب میں حصہ لینے والے طلباء و اساتذہ کے تاثرات کا اندراج بھی متوقع ہے۔ مہمانان خصوصی کے خیالات اور صدر کی تقریر، پیش کردہ 2-3 خاص سرگرمیوں کا تذکرہ، تقسیم انعامات کی تفصیل وغیرہ روداد کے حصے میں شامل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، روداد کا تیسرا مرحلہ روداد کا اختتامی مرحلہ ہے کہ اختتامی الفاظ کیسے ہونے چاہیے۔ تقریب کے اہم نکات، تقریب کی کامیابی اور اس میں پائی گئی کمیوں کے متعلق حتمی فیصلے کو روداد کے اختتامی حصے میں شامل کرنا متوقع ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز عزیز طلبہ، روداد کی زبان و بیان اہمیت رکھتی ہیں۔ ادارے کے شعبہ کار موضوعات تقریب کے نوعیت وغیرہ کے مطابق روداد میں خاص ناموں اور اصطلاحوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مختلف علاقوں کی رائج زبان میں روداد لکھی جاتی ہے۔ روداد کی زبان عام فہم ہونی چاہیے جس کو عام قاری بھی سمجھ سکے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا روداد نویسی کیسی ہونی چاہیے۔ روداد نویسی کی تمہید، اس کی حیت، روداد کا خاکہ اور روداد نویسی کے بنیادی 4 مراحل، تمہید یعنی روداد کا آغاز، روداد کا درمیانی حصہ، روداد کا اختتامی مرحلہ اور روداد کی زبان، یہ آج ہم نے دیکھے۔ کل ہم روداد نویسی کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔